السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج انشاءاللہ تعالی جمعہ کے بعد باقاعدہ جلسہ سالانہ کا آغاز ہوگا، یعنی جلسے کے پروگرام کے مطابق جو سیشن شروع ہونا ہے پہلا. لیکن جمعے کی بھی ایک اہمیت ہے، یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے. اس لیے اس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آج جلسے کی وجہ سے کسی اس حق کی ادائیگی کے لیے یا اس حق کی ادائیگی کے دوران جو دعائیں کریں اس میں جلسے کے بابرکت ہونے کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں. جمعے کی اہمیت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سے بہترین دن جمعے کا دن ہے. اس دن مجھ پر بہت زیادہ درود بھیجا کرو، کیونکہ اس دن تمہارا یہ درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جب مومن اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے جو دعا مانگے وہ قبول کی جاتی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ بہت چھوٹی سی گھڑی ہے. بس یہ اہمیت ہے جمعے کی. اور اگر ہم آج کے دن آج کی عبادت اور خطبہ سننے کے دوران، کیونکہ خطبہ بھی جمعے کی عبادت کا حصہ ہے، اس میں سب دعاؤں سے زیادہ ہم جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ درود پڑھیں، غور کر کے درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد کہہ رہے ہوں تو اس فہم اور ادراک اور سوچ کے ساتھ کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر کے آپ کے خوبصورت پیغام اور تعلیم کو کامیابی اور غلبہ عطا فرما کر، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو حقیقی رنگ میں قائم فرما کر اس کی عظمت اور برتری دنیا پر ثابت کر دے، اور ہمیں اس کے پھیلانے میں مددگار بننے کی توفیق عطا فرما کر
آپ کی امت کے لیے مقدر انعاموں میں سے حصہ دار بنا دے، اور جب ہم اللہ مبارک علی محمد کہہ رہے ہوں تو اس سوچ کے ساتھ کہ اے اللہ، ہماری یہ بھی دعا ہے کہ تو نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی عزت و عظمت اور عظیم شان اور بزرگی مقدر فرمائی ہوئی ہے، اس کو قائم فرما کر دشمن کو خائب و خاسر کر کے اسے ہمیں بھی دیکھنے اور اس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرما، جو ہم یہ نظارے کامیابی کے دیکھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قائم کیا جانے والا ہر مکر اور کوشش دشمن پر پڑے، اور جب ہم آج جمع ہو کر یہ دعا مجموعی طور پر کر رہے ہوں گے تو یہ ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً پیار اور قبولیت کی نظر پاتی ہے اور دیکھی جاتی ہے، اور ہم اس کی قبولیت سے فیض بھی پاتے ہیں، اور پھر اس کے جاری فیض سے ہم حصہ داری بنتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو جب آپ کے ماننے والوں کی یہ دعائیں پیش کی جاتی ہیں، آپ پر درود پیش کیا جاتا ہے، تو پھر آپ کی دعاؤں کے فیض بھی ہمیں ملتے ہیں، اور یوں برکات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے جلسوں کا ایک بہت بڑا مقصد تو یہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور بیعت کی غرض بھی یہ بیان فرمائی ہے کہ اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے۔ دل پر محبت تو اس وقت غالب آ سکتی ہے جب ہم آپ پر دل کی گہرائی سے درود بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، اور پھر اپنی حالتوں کو بھی اس کے مطابق ڈھالیں اور ڈھالنے کی کوشش کریں، جس کا اسوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ آپ کی محبت کی وجہ سے آپ پر درود اور آپ کی اتباع پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی حاصل کرنے والا بنائے گی۔ بس جمعے کے دوران بھی، جمعے کے بعد بھی، خاص طور پر اور باقی 2 دنوں میں بھی ایک توجہ کے ساتھ درود اور ذکر الہی میں ہر ایک کو وقت گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتے ہوئے ہمارے مخالفین کے تمام منصوبوں کو ان پر الٹائے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہمیں حقوق العباد کے بھی عظیم الشان نمونے نظر آتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسے اپنے اوپر لاگو کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ آپس میں محبت، پیار اور رحم کے جذبات رکھتے ہوئے زندگی گزارنے والے ہیں، اور اس میں بھی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو نظر آتا ہے اور جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بھی کھینچا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا اس پر شاق گزرتا ہے۔ بس جو محبت آپ کو مومنین کے لیے تھی، آپ کو برداشت نہیں تھا کہ ان کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ مومنوں کو پہنچنے والی ذرا سی تکلیف بھی
آپ کو بے چین کر دیتی تھی. بس یہ اسوہ ہے جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی تکلیف تمہیں بے چین کرنے والی ہونی چاہیے. اور یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب حقیقی رنگ میں ایک دوسرے کے لیے رحم اور محبت کے جذبات ہوں. جلسے کے منعقد کرنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جماعت کے تعلقات اخوت استحکام پذیر ہوں گے، اور تعلقات اخوت تبھی مضبوط ہوتے ہیں جب بے نفس ہو کر ایک دوسرے کی خاطر انسان قربانی کرتا ہے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتا ہے. شروع کے جلسوں میں، ابتدائی جلسوں میں، جب ابھی تربیت کے وہ معیار حاصل نہیں ہوئے تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں، اور قربانی کا وہ جذبہ نہیں تھا، بے شک عقیدے کے لحاظ سے مضبوطی پیدا ہو گئی تھی، لیکن ماحول کے زیر اثر حقوق العباد اور محبت اور بھائی چارے کے وہ معیار عملی طور پر پیدا نہیں ہوئے تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت میں پیدا کرنا چاہتے تھے. تو آپ نے جب یہ شکایات سنی کہ ایک دوسرے کا جلسے میں خیال نہیں رکھا گیا اور اپنے آرام کو ہر شخص نے یا بعض لوگوں نے اپنے آرام کو دوسرے کے آرام پر ترجیح دی ہے، آپ اس بات پر بڑے سخت ناراض ہوئے، اور اس ناراضگی کی وجہ سے 1 سال پھر جلسہ بھی منعقد نہیں ہوا. آپ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اپنے بھائی کا آرام حت الوسع مقدم نہ ٹھہرائے. بس یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دلی جذبات اپنی جماعت کے افراد میں بھائی چارہ اور محبت اور پیار دیکھنے کے لیے. آپ اس بات پر بے چین ہو جاتے ہیں کہ کیوں میرے ماننے والے ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے. بس جلسے پر آنے والوں کو جہاں جلسے کا مقصد پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی ہے، وہاں آپس کی محبت اور پیار اور بھائی چارے کے جذبات کو بھی بڑھانا ہے، اپنے دینی علم میں بھی اضافہ کرنا ہے. آپ نے ایک جگہ اس کیفیت کا جو جلسے کا مقصد ہے اور جو جلسے میں شامل ہونے والوں میں پیدا ہوگی یا ہونی چاہیے، اس طرح نقشہ کھینچا ہے اور بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حت الوسع تمام دوستوں کو محض للہ ربانی باتوں کے سننے کے لیے اور دعا میں شریک ہونے کے لیے اس تاریخ پر آ جانا چاہیے، اور اس جلسے میں حقائق اور معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں، اور نیز ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی، اور حت الوسع بدرگاہ ارحم الراحمین کوشش کی جائے گی کہ خدا تعالی اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی ان میں بخشے. اور ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر ایک نئے سال جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کا منہ دیکھ لیں گے، اور روشناسی ہو کر آپس میں رشتہ تودد و تعارف ترقی پذیر ہوتا رہے گا. تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے اور ان کی خشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے ودرگاہ عزت جل شانہ
کوشش کی جائے گی، اور اس روحانی جلسے میں اور بھی کئی روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے یہاں ان دنوں میں جلسے کے مقاصد کو پورا کرنا ہے، اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے کہ دنیاوی میلوں کی طرح میلہ نہیں سمجھنا، جیسا کہ اس اقتباس سے ظاہر ہے ہماری توجہ ان دنوں میں ربانی باتوں کے سننے کی طرف رہنی چاہیے۔ آپس کی مجلسوں اور خوشگپیوں میں وقت نہیں گزارنا چاہیے، نہ ہی اپنے وقت کا زیادہ حصہ بازاروں میں گزار کر وقت ضائع کریں۔ کچھ عرصے کے لیے جانا ہے، شاید کچھ جائیں، لیکن یہ بعضوں کی عادت ہے کہ مستقل باہر پھرتے رہیں گے یا ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں گے۔ جلسے میں شامل ہونے والوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جلسے کے پروگراموں کے علاوہ بھی بعد میں بھی بعض پروگرام ہوتے ہیں، یعنی یہ جو جلسے کا مین سیشن ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اپنا وقت جو جلسے کے پروگراموں کے علاوہ جو باقی وقت بچے اپنا وقت دینی باتوں یا ذکر الہی میں گزاریں یا دوسرے جو پروگرام ہیں ان کو دیکھیں۔ مقصد ہے پھر بعض یہاں ایسی چیزیں ہیں بجائے ادھر ادھر پھرنے کے، وقت گزارنے کے، بازاروں میں پھرنے کے، بعض جماعتی طور پر بعض انتظامات کیے گئے ہیں جس سے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے انسان کے۔ مثلا مقصد تصاویر ہے، یہاں انہوں نے نمائش لگائی ہوئی ہے، ایک جماعت کی تاریخ ہے، اسے دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو یاد کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی باتوں کو پورا فرما رہا ہے اور آپ سے کیے گئے وعدوں کو پورا فرما رہا ہے، اور جماعت کا تعارف اور تبلیغ کس طرح دنیا کے کناروں تک پھیل رہی ہے۔ پھر وہاں شہدائے احمدیت کی تصاویر ہیں، ان کو دیکھ کر ان کے درجات کی بلندی اور اپنے ایمانوں کی مضبوطی اور ان کے خاندانوں اور جماعت کے افراد کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ جماعت کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ پھر اشاعت کی طرف سے ایک سٹال ہوتا ہے، ان کا بھی ایک مارکی ہے، وہاں جا کر جو اس سال چھپنے والی کتب اور لٹریچر ہے اس کو دیکھیں، جو خرید سکتے ہیں خریدیں۔ پھر پہلا لٹریچر جن کے پاس نہیں ہے یہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ریویو آف ریلیجن نے بھی اس سال اپنے جہاں ان کا سٹال ہے یا جو جگہ ہے اس کو وسعت دی ہے، اور کفن عیسیٰ کے بارے میں وہاں بڑی معلومات ہیں، اس دفعہ اس کو بھی دیکھیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی اور صداقت ان چیزوں کو دیکھ کر جو مزید ظاہر ہوتی ہے اسے اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ اسی طرح جلسے کے مین پروگرام کے علاوہ باقی مختلف زبانوں میں پروگرام ہوتے ہیں، ان سے بھی استفادہ کرنا چاہیے جو کر سکتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں۔ جلسے کے مین پروگرام کے بعد آپس میں تعارف وغیرہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ملیں۔ جلسے کے بعد کئی نئے آنے والے احمدی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری زبان مختلف ہونے کے باوجود جب ہم مختلف قوموں کے احمدیوں کو ملتے ہیں تو اشاروں کی زبان سے ہی جو محبت اور پیار کے جذبات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ آپس میں رشتہ تودد و تعارف ترقی پذیر ہو اور روحانی طور پر سب بھائی ایک ہوں، اور خشکی
اور اجنبیت اور نفاق اٹھا دینے کے لیے کوشش ہو اور اس کے لیے دعا بھی ہو، تو بے غرض تعلق کا اظہار اور ایک دوسرے کے لیے دعا ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں جس کی مثال صرف ہمارے انہی جلسوں میں نظر آتی ہے۔ بس ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس تعلق اور تعارف کو حاصل کرے اور بڑھائے، اور محض للہ یہ تعلق ہو۔ اسی طرح یہ بھی ہر ایک کو کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ وہ تمام روحانی فوائد جن کا حضرت مسیح علیہ السلام نے عمومی طور پر ذکر فرمایا ہے کہ اور بھی بہت سے روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جن تک ہماری سوچ جا سکتی ہے یا نہیں، یا جو بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے دل میں تھے کہ میرے ماننے والوں کو یہ روحانی فوائد ہوں، ان سب سے ہم حصہ لینے والے ہوں۔ یہ بھی دعا کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بس ان دنوں میں اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، ہر ایک کو اپنی استعداد کے مطابق اس میں حصہ لینا چاہیے۔ جلسے کے پروگراموں کو سننے اور اس غرض سے سننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس بارے میں نصیحت فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب کو متوجہ ہو کر سننا چاہیے جب باتیں کی جائیں، تقریریں کی جائیں، پورے غور اور فکر کے ساتھ سنو، کیونکہ یہ معاملہ ایمان کا ہے۔ اس میں سستی اور غفلت اور عدم توجہ بہت برے نتائج پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ ایمان میں غفلت سے کام لیتے ہیں اور جب ان کو مخاطب کر کے کچھ بیان کیا جائے تو غور سے اس کو نہیں سنتے، ان بولنے والے کے بیان میں خواہ وہ کیسا ہی اعلیٰ درجے کا مفید اور مؤثر کیوں نہ ہو، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر غور سے نہیں سنو گے، جیسا مرضی بیان ہو تو بھی فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا کہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی بابت کہا جاتا ہے کہ وہ کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں، اور دل رکھتے ہیں پر سمجھتے نہیں۔ بس یاد رکھو کہ جو کچھ بیان کیا جائے اسے توجہ اور بڑے غور سے سنو، کیونکہ جو توجہ سے نہیں سنتا وہ خواہ عرصہ دراز تک فائدہ رساں وجود کی صحبت میں رہے، اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ بس ان پروگراموں کو بھی توجہ سے سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ ان باتوں سے ہم نے صرف علمی حظ نہیں اٹھانا بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، اپنے ایمان اور ایقان میں اضافہ اور فائدہ کا ذریعہ بھی اسے بنانا ہے۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں کہ صرف مقرر کی لفاظی اور خطابت کو ہی دیکھا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ادبار اور زوال اور ذلت صرف اس لیے ہوئی ہے کہ مغز کو نہیں دیکھا جاتا، جو اصل چیز ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا، صرف ظاہری خوبصورتی اور کھوکھلے پن کو دیکھا جاتا ہے، نفس مضمون کو نہیں دیکھا جاتا، جو باتیں ہوتی ہیں ان پر غور نہیں کیا جاتا، ان پر عمل کرنے کے لیے کوشش نہیں کی جاتی، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں مقرر بہت اچھا بولا، فلاں اس طرح مجمع پر چھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب باتیں ایسی ہیں جو بے فائدہ ہیں اور بے مقصد ہیں۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو نصیحت کی کہ تم ان مجلسوں میں آنے والوں اور بولنے والوں کی طرح نہ بنو، بلکہ اخلاص پیدا کرو، ایسے نہ بنو جو فائدہ نہیں اٹھاتے۔ مسلمانوں کی عمومی طور پر ترقی کے بجائے تنزلی کی یہی وجہ ہے کہ مجلسوں میں آنے جانے والے اخلاص لے کر نہیں جاتے۔ بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں لیکن وہاں اخلاص نہیں ہوتا، ظاہری باتیں ہوتی ہیں۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اخلاص کے ساتھ ان سارے پروگراموں کو سنیں۔
ورنہ اتنا خرچ کر کے یہاں آنا آپ لوگوں کا اور پھر جماعت کا بھی اتنا زیادہ خرچ کرنا اس بڑے وسیع انتظام کے لیے یہ بے فائدہ ہے. بس آنے والے مہمان تمام شاملین جلسہ اپنے جلسے میں شامل ہونے کے مقصد کو سامنے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ فیض اٹھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. نیز انتظامی لحاظ سے بھی چند باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں. انتظامیہ جہاں آپ کی خدمت کے لیے ہے وہاں آپ کے فائدے کے لیے ہے اور اگر تعاون ہوگا تو صحیح انتظام چلیں گے. چاہے وہ جلسہ گاہ میں بیٹھنے کی ہدایات ہیں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی, بچوں والی ماؤں کے لیے بھی, یا کھانا کھانے کی مارکیوں میں کھانے کے اوقات میں جانے اور ایک نظام کے تحت کھانا کھانے کی ہدایات ہیں ان پر عمل کریں. لیکن کھانا کھلانے کی انتظامیہ جو ہے ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعض لوگوں کو اپنی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مجبوری کی وجہ سے بعض دفعہ دیر سے آنے کی وجہ سے اور بس بچے والی عورتوں کو کسی وجہ سے کھانے کے اوقات کے علاوہ بھی کھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے, اس لیے وہاں کچھ نہ کچھ انتظام ہر وقت بھی رہنا چاہیے. لیکن کیونکہ بازار تو پھر بند ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے مہمانوں کو کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ جلسے کے اوقات میں اس بات کا خیال رکھے کہ اس نے جلسے سے فائدہ اٹھانا ہے, یا یہ نہ سمجھیں کہ تھوڑی سی اجازت ہے تو انتظامیہ کو بلا وجہ تنگ بھی کرنا شروع کر دیں. عمومی کوشش کریں کہ بچوں والی مائیں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر آئیں, کھلانا ہو اور علیحدہ ہو کر پھر ان کو کھلا دیں, ان کی مارکیاں بھی علیحدہ ہیں. اسی طرح ٹریفک کی انتظامیہ سے بھرپور تعاون کریں. ٹریفک کی وجہ سے بہت دفعہ پروگرام لیٹ ہو جاتے ہیں. جہاں پارکنگ کے لیے کہا جائے وہاں اپنی گاڑیاں کھڑی کریں. اسکیننگ کی سہولت زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن اگر وقت پر کوئی دقت بھی ہو تو برداشت کریں اور وہاں بھی گیٹوں میں داخل ہونے سے پہلے انتظامیہ سے بھرپور تعاون کریں. یہ سیکیورٹی کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کی آسانی کے لیے بھی ضروری ہے کہ جلدی سے جلدی اس طرح پھر تعاون کی وجہ سے گزر سکیں گے. اسی طرح سیکیورٹی کے عمومی انتظام سے بھی بھرپور تعاون کریں اور خود بھی ہوشیاری سے ہر ایک کو, ہر احمدی کو, ہمارا یہ بھی بہت بڑا سیکیورٹی کا نظام ہے, دائیں بائیں اپنی نظر رکھنی چاہیے. دنیا کے حالات بھی ایسے ہیں اور جماعت کی ترقی سے حاسدین کی شرارتوں میں بھی تیزی آئی ہے اور اضافہ بھی ہو رہا ہے. بس اس لیے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑھ کر تو حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے بچنے کے لیے بہت دعائیں کریں ان دنوں میں, جیسا کہ پہلے ہی میں نے کہہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے جلسے کو بابرکت فرمائے. جلسے کے پروگرام بھی ہر ایک کو دیے جاتے ہیں, اس پہ باقی ہدایات لکھی ہوئی ہیں, ان کو غور سے پڑھیں اور عمل کریں. نمازوں کے بعد میں جنازے بھی کچھ غائب بھی پڑھاؤں گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جلسے کے تعلق میں کہ جو بھائی اس عرصے میں سرائے فانی سے انتقال کر جاتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی. تو میں اس وقت 2 جنازہ غائب پڑھاؤں گا, جن میں سے ایک ہمارے ایک شہید نوجوان کا جنازہ ہے اور ایک بہت پرانے گرینہ خادم سلسلہ کا جنازہ ہے. ان کے ساتھ عمومی طور پر اس سال رخصت ہونے والوں کو بھی شامل رکھیں. عام طور پر تو دعاؤں میں رخصت ہونے والوں کو شامل کیا جاتا ہے, لیکن کیونکہ آج جنازے ہو رہے ہیں اس لیے یہ بھی شامل رکھیں. تو پہلا جنازہ جیسا کہ میں نے کہا شہید کا ہے, مکرم اکرام اللہ صاحب, شہید ابن مکرم کریم اللہ صاحب تونسا شریف کے تھے. ڈیرہ غازی خان میں
تونسا شریف ڈیرہ غازی خان ضلع ڈیرہ غازی خان. ان کو مخالفین نے مورخہ 19 اگست 2015 کو بعد نماز مغرب ان کے میڈیکل اسٹور پر آ کر فائرنگ کر کے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وقوع کے روز 19 اگست 2015 کو شہید مرحوم اپنے میڈیکل اسٹور پر تھے کہ 2 موٹر سائیکلوں پر 4 مسلح افراد نے اسٹور پر آ کر فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے. حملہ آور جاتے ہوئے ہوائی فائرنگ بھی کرتے رہے اور اللہ اکبر کے نعرے بھی لگاتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم نے کافر کو مار دیا. شہید مرحوم کو جسم کے مختلف حصوں پر 11 گولیاں لگیں. 1 گولی آنکھ میں لگی اور آر پار ہو گئی، جس سے موقع پر شہادت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا مکرم سردار فیض اللہ خان صاحب نتکانی کی ہمشیرہ محترمہ سردار بیگم صاحب کے ذریعے سے ہوا، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پہلے تحریری بیعت بھجوائی اور بعد ازاں 1905 میں اپنے خامد کے ہمراہ قادیان جا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی. محترمہ سردار بیگم صاحبہ کے بیعت کرنے کے کچھ عرصے بعد مکرم سردار فیض اللہ صاحب نے بھی بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی تھی. مکرم سردار فیض اللہ صاحب امیر ضلع ڈیرہ غازی خان رہ چکے ہیں. 10 سال قبل یہ تونسا کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں سے تونسا شفٹ ہوئے تھے. اکرام اللہ صاحب نے 1978 کو رکھ موڑ جھنگی ضلع ڈیرہ غازی خان جھنگی ضلع ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے. شہید مرحوم نے گریجویشن کی اور تعلیم کے بعد اپنی ڈسپینسری کھول لی، ڈسپینسری کا کورس کیا اور پھر 9 سال قبل تونسا شریف میں اپنا میڈیکل اسٹور بنایا اور کچھ عرصہ انہوں نے ملازمت بھی کی تھی. 2009 میں ان کی شادی ہوئی. انتہائی ایماندار، نیک دل، نیک سیرت، شریف النفس اور ملنسار شخصیت کے مالک تھے. نہایت مخلص اور فضائی نوجوان تھے. سیلاب کی وجہ سے پورا علاقہ متاثر ہوا، جس کی بنا پر ان کو نمایاں خدمت کا موقع ملا. شہید مرحوم اکثر غریبوں کو مفت ادویات دیا کرتے تھے. خدمت کے جذبے سے سرشار تھے. پیچھے رہ کر خدمت کا جذبہ نمایاں تھا. والدین کی بھرپور خدمت کرنے والے تھے. شہید مرحوم خدا تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے اور اس وقت بحیثیت سیکرٹری امور عامہ تونسا شریف خدمت کی توفیق پا رہے تھے. اس کے علاوہ مختلف مواقع جگہوں پر ان کو جماعت خدمت کی توفیق ملی، خدام الاحمدیہ میں بھی. 11 جولائی 2015 کو وہاں کچھ لوگوں نے جماعت کی مسجد پر حملہ کیا تھا تونسا شریف کی اور فرار ہو گئے تھے فائرنگ کر کے لوگ. تو یہ اس کیس کی بھی پیروی کر رہے تھے. ان کو مستقل دھمکیاں دی جا رہی تھیں، مخالفانہ اشتہارات آویزاں کیے جا رہے تھے، جماعت کے خلاف بھی ان کے خلاف بھی. تو بہرحال لیکن اس کے باوجود یہ بڑی جرأت اور بہادری سے سب کا سامنا کر رہے تھے. سماجی لحاظ سے بھی نمایاں اثر و رسوخ کے مالک تھے اور علاقے میں صاحب اثر تھے. ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں کچھ عرصہ قبل انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا توقف آ جائیں. شہید مرحوم نے پسماندگان میں بھائی بہنوں کے علاوہ والدہ محترمہ رشیدہ بیگم صاحبہ، اہلیہ اور 2 بچیاں، ایک بیٹی رافعہ مریم عمر 4 سال اور بیٹا عزیزم کاشف عمر 2 سال چھوڑے ہیں. دونوں بچے وقف نو تنظیم میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ شہید بھائی کے درجات بلند فرمائے اور تمام مستحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. دوسرا جنازہ مکرم محترم پروفیسر چودھری محمد علی صاحب ایم اے کا ہے، جو آج کل وکیل تصنیف تحریک جدید تھے. 14 اگست 2015 کو ان کی وفات ہوئی.
تعلیمی ریکارڈ کے مطابق ان کی پیدائش 11/1917 کی ہے، اور بہرحال چھوٹی عمر میں ان کو احمدیت سے تعارف ہوا۔ زمانہ طالب علمی میں حضرت مولوی ظہور حسین صاحب مربی بخارا کے اسلام کے دفاع میں ایک پنڈت سے کیے گئے مناظرے سے آپ پر احمدیت کا اچھا اثر پڑا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم کے دوران محترم قاضی محمد اسلم صاحب جو وہاں پروفیسر تھے، صدر شعبہ فلاسفی بھی تھے، ان کی شخصیت اور اوصاف حمیدہ اور دعوت اللہ کی وجہ سے 1941 میں نوجوانی میں احمدیت کو قبول کرنے کی توفیق ملی آپ کو۔ پھر آخری دم تک سلسلے خدمت میں مصروف رہے۔ اب نہ صرف اپنے خاندان بلکہ اپنے گاؤں میں بھی اکیلے احمدی تھے۔ بڑی جوانمردی سے آپ نے ان تمام حالات کا مقابلہ کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے فلاسفی کیا، پھر آپ نے 9 اپریل 1944 کو وقف زندگی کی درخواست دی، حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی خدمت میں پیش کی یہ درخواست، اور حضرت مسلم موعود نے اس درخواست کو عذرائے شفقت منظور فرمایا۔ اس کے بعد تعلیم اسلام کالج قادیان میں فلاسفی کے لیکچرر کے طور پر آپ کی تقرری ہوئی۔ تقسیم ہند کے بعد آپ پہلے لاہور میں اور پھر روا میں اسی کالج سے وابستہ رہے۔ اسی طرح آپ کی تعلیم اسلام کالج کے بانی اساتذہ میں آپ شامل ہوتے ہیں۔ کالج میں آپ فلسفہ، نفسیات، ادب اور انگریزی زبان پڑھاتے رہے۔ جون 1967 میں حضرت خلیفہ مسیح ثالث کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ اسی طرح حضرت خلیفہ مسیح ثالث کے دورہ افریقہ اور یورپ کے دوران بھی آپ کے ساتھ تھے، یہ جو میت کا شرف حاصل ہوا۔ 1984 میں آپ کا تقرر جامعہ احمدیہ میں بطور انگریزی کے پروفیسر کے ہوا، جہاں آپ نے شعبہ انگریزی کے سربراہ کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ اسی طرح اس دوران میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے تراجم کی سعادت بھی آپ کو ملی۔ جب شعبہ وقف نو وکالت وقف نو کا قیام ہوا تو چودھری محمد علی صاحب کو اس کے مسیح رابع نے پہلا وکیل وقف نو مقرر فرمایا۔ پھر 1998 میں تراجم کے کام کی وسعت کے پیش نظر آپ کو وکیل تصنیف مقرر فرمایا گیا خلیفہ مسیح رابع کی طرف سے، اور آخر دم تک آپ اس خدمت میں مقبول رہے۔ آپ نے سلسلے کی بہت سی کتب کا اردو سے انگریزی میں ترجمہ کرنے کی توفیق پائی۔ اسی طرح آپ کو تقریباً 71 سال سلسلے کی خدمات کی توفیق ملی۔ ایک طویل عرصہ تک پنجاب یونیورسٹی کے سینٹ، اکیڈیمک کونسل اور بورڈ آف اسٹڈیز کے ممبر رہے، یہ بہت ہی بڑا اعزاز ہے۔ آپ اردو اور ادب کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے، اردو اور پنجابی زبان کے بلند پایہ قادر الکلام شاعر تھے۔ بڑے محنتی منتظم تھے، ہمدرد استاد تھے، مشفق نگران تھے، خلافت کے سچے مطیع اور فرمانبردار تھے، نظام جماعت کے ساتھ اخلاص و وفا کا تعلق رکھنے والے بزرگ تھے، ریاکاری سے پاک، نرم خو، نرم زبان، انسانیت کے ہمدرد اور نیک انسان تھے، اور یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ 13 اگست کو بھی آپ دفتر تشریف لائے اور تمام وقت دفتری امور کی انجام دہی کے بعد گھر گئے، جہاں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا لیکن جان بر نہ ہو سکے، اور 13 اور 14 اگست 2015 کی درمیانی شب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عثمان خان میں ایک بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ چودھری حمید اللہ صاحب وکیل اعلیٰ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، 6 7ویں کا طالب علم قادیان میں، اس وقت فضل عمر ہاسٹل کی بنیاد رکھی جانی تھی، اور یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت خلیفہ مسیح ثانی تشریف لا رہے ہیں بنیاد رکھنے کے لیے۔ بہرحال حضرت خلیفہ مسیح ثانی وہاں تشریف لائے اور ہاسٹل کے صحن میں کھڑے کھڑے تقریر فرمائی۔ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا لیکن مجھے یاد ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مولوی محمد علی صاحب بھی جلندھر سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وہ مولوی محمد علی صاحب جنہوں نے حضرت مسیح السلام کے زمانے میں بیعت کی تھی اور بعد میں پھر علیحدہ ہو گئے تھے خلافت کے اس کی وجہ سے۔
خلیفہ ثانی نے فرمایا کہ مولوی محمد علی صاحب بھی جلندھر سے تعلق رکھتے تھے، اور چودھری محمد علی صاحب جن کو میں ہاسٹل کا وارڈن مقرر کر رہا ہوں یہ بھی جلندھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مولوی محمد علی صاحب بھی ارائیں قوم سے تعلق رکھتے تھے، اور چودھری محمد علی صاحب بھی ارائیں قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر بعض نیک توقعات چودھری محمد علی صاحب سے وابستہ کی، اور یہ مسلم موعود کی دعائیں اور نیک توقعات تھیں جن کی وجہ سے چودھری محمد علی صاحب کو مولوی محمد علی صاحب سے بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا ترجمہ کرنے کی توفیق ملی، اور پھر ترجمہ بھی بڑا اعلیٰ معیار کا آپ نے کیا، بڑی گہرائی میں بغیر کسی لفظ کے یا فکرے اور مضمون کو چھوڑے اس حق کا جو ترجمے کا حق ہوتا ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کی آپ نے۔ مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ 1939 کے جلسے میں آپ میں چھپ کر شامل ہوئے، اور 1940 میں حضرت مسلم موعود کے دست مبارک کو بیعت کی، یہ 1941 ہے ویسے۔ آگے لکھتے ہیں کہ وہ روز اول سے ہی خلافت کے عاشق تھے۔ حضرت مسلم موعود کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے جان حسن مطلق، اے حسن آسمانی، اے مست رو محبت، اے تیز رو جوانی۔ کہتے ہیں کہ ان کی یہ مست رو محبت ہر خلافت کے ساتھ ایک تیز رو طغیانی کی شکل اختیار کر گئی، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ ان سے جب بھی ملاقات ہوتی اور ان سے نشست خواہ کتنی مختصر ہوتی، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا خلافت کی محبت سے ششار ہو کر اٹھتا، اور بلا استثناء اس بات کا ہر ایک نے اظہار کیا۔ اعظم ڈوگر صاحب میں واللہ سلسلہ وہ کہتے ہیں خاکسار کو جامعہ احمدیہ میں تعلیم کے دوران آپ کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کہنے کو تو انگلش کے استاد تھے، لیکن آپ نے ہمیں انگلش ہی نہیں، وقف کی اہمیت، اخلاقیات، خلافت سے وفا، بزرگوں کا احترام، سلسلے کا وقار سب کچھ سکھانے کی بھرپور کوشش کی۔ کہتے ہیں جب میں جامعہ سے فارغ ہو کر میدان عمل میں جانے لگا تو جامعہ سے باہر نکلا تو دیکھا کہ آپ ایک درخت کے سائے تھلے کھڑے ہیں۔ آپ نے مجھے آواز دے کے بلایا اور بٹھا کے کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ میدان عمل میں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں جی۔ کہنے لگے کہ میری دو باتیں یاد رکھنا، اور یہ ہر مبلغ کے لیے، ہر مربی کے لیے بڑی ضروری ہیں، کہ تم فیلڈ میں جا رہے ہو، وہاں چوئی صاحب نے کہا انہیں کہ وہاں ریاض ڈوگر کو کوئی نہیں جانتا، احباب جماعت تمہارے پاس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نمائندہ سمجھ کر آئیں گے، اور حضرت مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تسم من الناس، کہ لوگوں سے اکتانا نہیں۔ ایسا ہوگا کہ تم تھکے ہوگے، تمہارا سر درد کر رہا ہوگا، تمہارا سونے کو دل چاہ رہا ہوگا، ایک آدمی کو نیند نہیں آ رہی ہوگی، وہ تمہارے پاس آ جائے گا، اس کے سامنے بھی اکتاہٹ کا اظہار نہیں کرنا، یعنی تمہاری جیسی مرضی حالت ہو، اگر کوئی شخص بھی آتا ہے وہ کسی وجہ اور پریشانی کی وجہ سے آتا ہے، جس وجہ سے بھی آتا ہے، کبھی تم نے اکتاہٹ کا اظہار نہیں کرنا۔ پھر کہنے لگے کہ دوسری بات یاد رکھو، تم جماعتوں میں جاؤ گے، بعض لوگ تمہاری کمزوریوں کی نشاندہی کریں گے، اور نشاندہی کریں تو بشاشت کے ساتھ قبول کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرنا۔ بعض لوگ مقامی عہدیداروں پر تنقید کریں گے، کہنے لگے یہ بہت بڑی بات ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن سنی جا سکتی ہے، سن لینا، برداشت کر لینا۔ آگے کہنے لگے لیکن اگر کوئی خلافت یا خلیفت المسیح پر اعتراض کرے، تمہاری برداشت کی تمام حدیں ختم ہونی چاہیے، پھر کوئی برداشت نہیں کرنی۔ کہنے لگے میری یہ دو باتیں یاد رکھنا، انشاءاللہ میدان عمل میں سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نوری صاحب کہتے ہیں کہ چودھری محمد علی صاحب کو جب یہ جان لیوا ہارٹ اٹیک ہوا اور آپ کو ہسپتال لے جایا گیا تو اس دوران آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور مسلسل خدا تعالیٰ کی حمد میں مصروف رہے۔ آپ طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ رفا میں رجسٹر ہونے والے پہلے مریض تھے جب یہ شروع ہوا ہے، اس وقت پرانی دل کی بیماری تھی ان کو۔
کئی دفعہ اسپتال داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی، جس کے بعد آپ پھر خدمت میں مصروف ہو جاتے۔ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس اہم کام کو سرانجام دینے کی توفیق دے اور ہمت دے جو خلیفہ وقت نے میرے سپرد کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آواز بھر آ جاتی اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ بخش دے، میری کمزوریاں بخش دے، ساری خطائیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اور شکر مجھے عطا ہو۔ مظفر درانی صاحب ربی لکھتے ہیں کہ جب میں آنے لگا تو میں نے پوچھا، ملنے گیا تو بڑی بھرائی ہوئی آواز میں انہوں نے کہا، مجھے سلام پہنچانے کے لیے کہا۔ کہتے ہیں کہ آپ کو خلافت سے سچی اور حقیقی محبت تھی۔ جس خلیفہ کا بھی تذکرہ کرتے تو نہایت محبت سے ذکر کرتے اور ذاتی تعلقات کے واقعات بیان کرتے چلے جاتے۔ جس خلیفہ کا بھی ذکر شروع ہو جاتا تو ایسے لگتا کہ آپ اسی کے عاشق ہیں۔ حالانکہ لکھتے ہیں کہ خاکسار آپ کی ملاقاتوں اور صحبت نتیجوں میں عرض کرتا ہے کہ آپ خلافت کے سچے فضائی تھے اور تمام خلفاء کے عاشق تھے، اور یہی حقیقی مومن اور حقیقی احمدی کی نشانی ہے۔ پروفیسر ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو محمد علی صاحب خلافت احمدیہ کے ایک زندہ تاریخ تھے، جن کی زندگی کا واحد مقصد خلافت کی جانثاری تھا، اور جن کا فخریہ شعر تھا، کریں نہ کریں وہ تمہیں قتل مضطر، جھکا دینا تم اپنا سر احتیاطاً۔ مبارک صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، 2-3 دفعہ یہ موقع ملا تھا، اور ان کو کہا کہ انتخاب سخن پروگرام میں آپ کی فلاں نظموں کی لوگ بڑی فرمائش کرتے ہیں۔ اس بات پر آپ کے آنسو نکل پڑے، کہنے لگے میرے کلام کا کوئی ہنر نہیں ہے، یہ سب خلافت کی برکات ہیں، میں تو صرف احمدیوں کے دلوں کی ترجمانی کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے، اور اس میں سے مخلص اور فدائی خلافت کی شدائی اللہ تعالیٰ جماعت کو ہمیشہ ادا کرتا چلا جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔